بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ سٹوری پوائنٹ کی جانب سے خوش آمدید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی آیا، جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ، جب کہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ تو کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ حکایت رومی ہے کہ جالینوس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھ کو فلاں دوا نکال دو۔ ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ حضرت، یہ دوا تو جنون میں دی جاتی ہے، آپ کی جان سے دور بھلا یہ دوا آپ کھائیں گے؟ کہا کہ ہاں، میری طرف ایک دیوانہ متوجہ ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر تک تو مجھے گھورتا رہا، پھر مجھے آنکھ ماری اور اس کے بعد میری آستین پھاڑ ڈالی۔ اگر مجھ میں کوئی ہم جنسی کی بات نہ پاتا تو وہ میری طرف رخ ہی کیوں کرتا؟ جب 2 شخص آپس میں ملیں تو یقین کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی مشترک نسبت موجود ہے۔ کوئی پرندہ بغیر اپنے ہم جنس گول کے کب اڑتا ہے؟ اس کی تمثیل میں ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے ایک بیابان میں کوے اور کلنگ کو بڑے چاؤ سے پاس پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں یہ حال دیکھ کر اس فکر میں ڈوب گیا کہ ان میں مشترک تعلق کیا ہوگا۔ اسی حیرت میں جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لنگڑے تھے۔ دوسری حکایت رومی ہے، ایک چور نے کسی سپیرے کا سانپ چرا لیا اور بے وقوفی سے مال موزی نصیب غازی سمجھا۔ سانپ زہریلا تھا، سپیرا تو ڈسنے سے محفوظ رہا، لیکن چور اسی سانپ سے ڈسا گیا۔ سپیرے نے جب اسے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ اس نے میرے سانپ کی جان سے زیادہ رکھیا کی۔ میری جان یہ دعا کرتی تھی کہ الہی ایسا کر کہ اپنے چور کو پکڑوں اور سانپ چھین لوں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی اور جو بات میری مرضی کے خلاف تھی وہی فائدہ مند نکلی۔ نتیجہ، آدمی بہت سی ایسی دعائیں کرتا ہے کہ جو اگر پوری ہو جائیں تو نقصان و ہلاکت واقع ہو، لیکن خدا اپنے کرم سے ایسی دعاؤں پر توجہ نہیں فرماتا۔ دعا کرنے والا خدا سے شکایت اور بدگمانی کرتا ہے، حالانکہ اس کی دعا کا نامقبول ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنے لیے آپ ہی مصیبت کی دعا کی تھی اور خدا نے محض اپنے کرم سے اس کو قبول نہ کیا۔